تو آج سے انشاءاللہ اس جمعۃ المبارک سے جو اخلاق عالیہ ہیں، اخلاق، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہر جمعے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج مطلقاً اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوگی، پھر بندے کا اخلاق کس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اس میں ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اپنے جو گھر والی ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ تعالی بالترتیب جو ہے وہ ہم ہر جمعے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے اور ہمیں دین پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کون ہے؟ یہاں مسلمان سے کامل مسلمان جو ہے وہ مراد ہے کہ کامل مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی بولیں زبان اور ہاتھ، اس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ زبان سے محفوظ، اس کا مطلب کیا؟ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اس پر بہتان نہ باندھے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، اس کی عزت کو نہ اچھالے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ ساری چیزیں زبان کے حوالے سے آتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یا پکڑ فرمائے گا یا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اور حضور نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے گا یا زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم فرما دے گا۔ تو فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اللہ ہمیں اپنے بھائی کی عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عموماً جب دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت ایک دوسرے سے بات چیت ہو جاتی ہے، ہنسی مذاق ہو جاتا ہے۔ ہنسی مذاق کرنا، مزاح کرنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ مزاح کرنا یہ حضور کی سنت ہے، لیکن مزاح سچا ہو، وہ مذاق کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، کسی کے نام بگاڑنے کا سبب نہ بنے، کسی کی شکل و صورت بگاڑنے کا سبب نہ بنے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کسی کی شکل و صورت جو ہے، اس کا تیرا منہ اس طرح، تیرا ناک اس طرح، تیرا جناب کان اس طرح، تو کوڈو، تو چھوٹا، تو لمبو، یہ جو چیز ہے شریعت میں اس کو بڑا مذموم قرار دیا گیا۔ فرمایا یہ عادتیں اچھی نہیں۔ مزاح کرنا، ویسے ہنسی مذاق کی بات کر لی، وہ اچھا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک اونٹ دے، میں تاکہ سفر پہ جاؤں، سفر لمبا ہے، مجھے کوئی اونٹ عطا کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ آگے سے تھوڑا سا حیران ہوئے، عرض کی حضور مجھے اونٹ چاہیے، اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا صحابہ اسے اونٹنی کا بچہ دو نا۔ عرض حضور لمبا سفر ہے، اونٹنی کا بچہ وہ کیسے؟ وہ فرمایا مجھے کوئی ایسا اونٹ بتاؤ جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو، مجھے کوئی ایسا اونٹ بتاؤ جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ تو یہ مزاح بھی فرمایا اور مزاح بھی سچا تھا، مزاح بھی سچا تھا۔ ایک صحابی، ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کی حضور میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے، وہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ فرمایا وہی جس کی آنکھیں سفید ہیں۔
جس کی آنکھیں سفید. نہیں نہیں حضور میرے شوہر کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. میں وہی نا جس کی آنکھیں سفید ہیں. نہیں حضور میرے شوہر کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. اب تھوڑی سی وہ ایسے ہوئی نا تو پھر فرمایا کہ مجھے ایسا بندہ دکھاؤ جس کی آنکھیں سفید نہ ہوں. اب ہمارے ہر ایک کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ سفیدی تو ہوتی ہے. تو یہ حضور نے مزاح بھی فرمایا اور سچا بھی تھا. ٹھیک ہے نا. اگلے کی دل جوئی بھی ہو گئی اور اگلے کے ساتھ جو ہے وہ مزاح بھی ہو گیا, مسکراہٹ بھی چہروں پہ آ گئی اور دل آزاری بھی نہیں ہوئی. ایک بڑھیا حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جنت دے دے. فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. حضور میں دعا کروانے آئی ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ جنت میں, تو آپ فرمائے کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ پھر تھوڑا سا وہ جب پریشان ہوئی تو فرمایا کوئی بوڑھی نہیں جائے گی, اللہ جس کو بھی بھیجے گا جوان کر کے بھیجے گا. جس کو بھی بھیجے گا جوان کر کے بھیجے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ مزاح بھی ہو گیا, دل آزاری بھی نہیں ہوئی. ہم جب دو صحباب میں بیٹھتے ہیں تو پھر دل آزاری کا بعض اوقات وہ عنصر بہت پایا جاتا ہے. یعنی اگلے بندے کو وہ ہم فیصلہ آبادی ویسے ہی پتہ نہیں پہچان میں کچھ اور ہونا چاہیے کہ بھئی فیصلہ آبادی درود پاک بہت پڑھتے ہیں. الحمدللہ یہ دنیا میں مشہور ہے کہ فیصلہ آباد والے درود پاک بہت پڑھتے ہیں. پھر یہ ہمارے جو کیو ٹی وی چینل ہے اس پہ ایک دفعہ وہ ایک نقیب ہیں تسنیم صابری صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں محفلیں کہاں زیادہ ہوتی ہیں, پوری دنیا میں. تو کہتے جب ہم نے پوری دنیا کا حساب لگایا تو سب سے زیادہ محفلیں میلاد مصطفیٰ فیصلہ آباد میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اعزاز ہے کہ درود پاک یہاں سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, یہاں پہ محفلیں زیادہ ہوتی ہیں, حضور کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. فیصل آباد کے لوگ شریف ہیں لیکن وہاں پہ یہ ایک چھوٹا یہ تھوڑا سا یہ بھی لگ گیا کہ یہ بھی جگت باز بہت ہے, جگت مارتے ہر بات پہ جگت, ہر بات پہ جگت. تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی نہیں. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بولے محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ سے محفوظ کا معنی وہ سب کے علم میں ہے کہ ہاتھ سے محفوظ کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچے, کوئی چوری نہ کرے, اس کی کوئی چیز اس کی دبائے نہ, اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو مارے نہ. یہ مسلمان ہے. مسلمان یہ ہے. ہمارے دور میں یہ اللہ اکبر یہ ایک بڑی عجیب و غریب معاملہ بن گیا کہ جھوٹ بولنا ہمارے دور میں ایک فن بن گیا. جھوٹ بولنا فن بن گیا, دھوکہ دینا فن ہے. یہ عموماً جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں کپڑا بیچتے ہیں, یہ بڑے پیمانے پہ جو کپڑا نکلتا ہے اور اس میں تانا بانا ہوتا ہے, اس میں بہت بڑا جھوٹ چلتا ہے. تانا بانا کتنے تانے ہیں کتنے بانے ہیں اس میں بہت جھوٹ چلتا ہے. کپڑے کی کوالٹی اس میں بہت جھوٹ چلتا ہے. اب پھر کوئی اس کو ایسے بیچ دے, وہ بی مال کو اے مال کر کے بیچ دے, وہ بتاتا ہے نا اپنے ابا جی کو, ابا جی وہ جو بی مال آیا تھا نا وہ بیچ دیا اے مال کے ساتھ ہی. ابا جی بڑے خوش ہوتے, شاباش تو ہون کاروباری بنے ہیں. مقصد کیا کہ ہمارے دور میں کیا ہو گیا, ہمارے بدقسمتی کے ساتھ کسی کو دھوکہ دینا یہ فن بن گیا. یہ فن بن گیا کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ کسی کو ساتھ جھوٹ بول کر مال بیچ دینا, یہ ایک فن بن گیا. اس کو ہم باقاعدہ فن سمجھتے کہ بھئی وہ بندہ بڑا تیز ہے, وہ بندہ بڑا تیز ہے جو ہر مال نکال لیتا ہے, ہر مال بیچ دیتا ہے اور پرافٹ بھی اس کو ہوتا ہے. پرافٹ کمائے لیکن سچ بول کر, کسی کو دھوکہ دے کے نہیں. دھوکہ دے کے مال بک جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا کہ جھوٹ بول کر چیز بک جاتی ہے لیکن برکت نہیں رہتی, برکت نہیں رہتی. یہ واضح طور پہ حدیث پاک ہے. میں جھوٹ بول کر چیز بولے بک جاتی ہے, جھوٹ بول کر چیز بک جاتی ہے لیکن برکت نہیں رہتی. پھر شام کو بیمار ہوئے, ہارٹ اٹیک ہوا, وہی جو پیسے تھے دگنے تگنے بیماری پہ لگ گئے, کسی نہ کسی چیز پہ لگے, کوئی نہ کوئی نقصان ہو, برکت نہیں رہتی. پھر اور پھر صرف یہ نہیں کہا کہ بیمار نہیں ہوئے جی, پھر یہ بھی نہیں,
برکت نہیں رہتی، اس کا معنی سکون چلا گیا، سکون چلا گیا۔ راتوں کو وہ نیند کی گولیاں بھی کھائیں تب بھی نیند نہیں آئی، ہوتا کہ نہیں ہے ایسے؟ نیند کی گولیاں بھی کھائیں تب بھی نیند نہیں آئی۔ پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بھی نیند اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ تو نے دھوکے کے ساتھ جو مال بیچا ہے نا، تو نے دوسروں کی نیند کو خراب کیا ہے، سکون کو خراب کیا ہے، اب تجھے نیند کیسے آئے گی؟ برکت ہی اٹھا لی گئی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، سچا پکا مسلمان بنائے۔ اگلی حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم اخو المسلم۔ ہاں، ان چیزوں کو اپنے دل میں، اللہ کرے میری بات دلوں میں اترے، اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، ہر ایک کو ہم اپنا بھائی سمجھیں، ہر ایک کے ساتھ ہماری ہمدردی ہو، جیسے حضور چاہتے ہیں ہمارا ایسا معاشرہ بن جائے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان اپنے بھائی پر ظلم بھی نہیں کرتا، زیادتی بھی نہیں کرتا، اسے دھوکہ بھی نہیں دیتا، ظلم بھی نہیں کرتا اور بولے دھوکہ بھی نہیں دیتا اسے، ولا یحقرہ، اور اسے حقیر بھی نہیں سمجھتا، اسے حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ مسلمان کی اس حدیث پاک میں 3 نشانیاں بیان کی گئیں۔ فرمایا وہ ظلم نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، اور وہ اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ ہم حقیر، آج کل تھوڑا سا کوئی غریب ہو جائے نا، جس کے پاس یہ مالی اسباب کچھ کم ہو جائیں، مال نہ ہو، ہم اسے منہ تک نہیں لگاتے، پوچھتے تک نہیں، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، معذرت کے ساتھ۔ ایسی ایسی مثالیں سامنے موجود ہیں کہ وہ دیکھنے میں آیا کہ جناب بھائی بڑا لینڈ لارڈ ہے، لیکن اس کی اپنے دوست کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہے، دوست کے ساتھ بڑا بہترین تعلق ہے، لیکن اپنے سگے بھائی کو وہ بلاتا تک نہیں، کیوں؟ غریب ہے، غریب ہے۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کی، تو نے اپنے بھائی کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ غریب بہن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بہن اگر معذرت کے ساتھ وہ جائیداد میں سے حصہ مانگ لے، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ مرد کیسا ہے جو اپنی بہنوں کا حصہ کھاتا ہے، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، وہ مرد ہی کیسا ہے؟ بھئی بڑے مرد ہیں نا ہم، بڑے مرد ہیں ہم۔ مرد کسے بولتے ہیں؟ جوان مردی کو، بندہ بڑا دلیر ہو، طاقتور ہو۔ بھائی وہ مرد ہی کیا ہے جو اپنی بہن کا حصہ کھا جائے؟ بہن اگر آگے حصہ مانگ لے، باجی تو حصہ مانگ لے ہے نا، بس تم دے دیں گے، لیکن تیرا میرا جینا مرنا ختم۔ بھئی وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے، اپنا حصہ آپ کو تو خود دینا چاہیے، بلکہ اپنے حصے میں سے کچھ زیادہ دینا چاہیے کہ میری بہن تو میری بہن ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو اپنی بولے ہاں اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی اچھے سے شادی کرے، شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اور میں یوں ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے حضور کا قرب ملے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک جوڑ کر فرمایا جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی فرمایا، بیٹیوں کے بارے میں بھی اور ساتھ بہنوں کے بارے میں بھی، جو اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فرمایا کل قیامت کے دن اور جنت میں اور وہ یوں ہوں گے، اور حضور نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑا۔ اور ہمارا حال یہاں پر یہ ہے کہ اگر بہن حصہ مانگ لے، اس سے بالکل قطع تعلق ہی، اس کا حصہ دبا لیا، یہ اس کے ساتھ زیادتی کی۔ فرمایا مسلمان جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا،
لا یظلمہ، وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا، کسی کے اوپر اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ تو پھر مسلمان اور مسلمان کا جو آپس میں ریلیشن ہے، جو اس کا تعلق ہے، یہ اس حوالے سے بات ہے جو سگا بھائی ہے، جس کا بلڈ ریلیشن ہے، اس کے تو حقوق ہی بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو ایک عام مسلمان، یعنی جیسے میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، آپ کا میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے عزت کا ضامن ہوں، میں آپ کے مال کا ضامن ہوں، میں آپ کی جان کا ضامن ہوں، آپ میرے مال عزت جان کے ضامن ہیں۔ تو اب ہمارے اتنے زیادہ حقوق ہیں، جس کا بلڈ ریلیشن ہو اس کے حقوق کا عالم کیا ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ فرمایا جو مسلمان ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، اپنی بہنوں پر ظلم نہیں کرتا، بیٹیوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر تھوڑا سا آگے چلیے، اللہ اکبر، بھائی ہوں، دونوں کاروبار کر رہے ہیں، دونوں کی اولاد ہے، ایک بھائی فوت ہو گیا، اب دوسرا بھائی سارے کاروبار پہ قبضہ کر لے گا، قبضہ کر لے گا بھتیجوں کو، بس اب بھتیجے بالکل ہی چھوٹے ہوئے تو وہ جناب بالکل ہی اپنے جائیداد سے محروم اس کو کرتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ یہ اپنے معاشرے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میرے شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگ خود جانتے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بڑے ہوں تو پھر وہ چچا کی بس ہوتا یہ ہے کہ بھئی یہ کسی طریقے سے میں کچھ نہ کچھ سے لے لوں، اچھی چیز خود رکھے گا، بھتیجوں کو دوسرا مال دے گا، پتہ جو نہیں تھا بھتیجوں کو۔ تو یہ مسلمانی نہیں ہے۔ دنیا میں یہاں کر لو گے ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جائے گی، کل قیامت کے دن اس ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جس نے ایک بالشت، یہ ایک بالشت ہوتی ہے، یہ ایک بالشت کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، ایک گٹ، ایک بالشت کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، فرمایا کل قیامت کے دن ساتوں زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اور زمین کیا، یعنی ایک بالشت، یہ تو حضور نے فرمایا معمولی سے معمولی، ایک بالشت کتنی سی جگہ ہوتی ہے، معمولی سی، یعنی فرمایا کچھ بھی جگہ جو پلاٹوں کے پلاٹ ہی ہڑپ کر جائے، ایکڑ کے ایکڑ ہی ہڑپ کر جائے، اس کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا جو مسلمان ہے وہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، جس کا حق جو بنتا ہے اس کو دیتا ہے، ولا یخذلہ، اس کو دھوکہ نہیں دیتا، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے اپنا سمجھتا ہے کہ یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے، ہر ایک کو عزت دیتا ہے، ہر ایک کو عزت دیتا ہے۔ آئیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ ہاں، اللہ اکبر، یا ہم تو اپنے غریب بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب ہمسایوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غریب پڑوسیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی کچھ دینا پڑ جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ شکر ادا کیا کریں اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، اگر اس غریب پہ آزمائش آئی ہے وہ بھی اللہ نے آزمایا اسے، اور آپ کو دے کر یہاں پہ آزما رہا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہاتھ اٹھوانے کی بھی اجازت وہ ضرورت نہیں ہے، آپ سے اقرار کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری مدد کرتا رہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرتا رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ میری مدد کرتا رہے تو فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو، اللہ تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ اور یہاں اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیے، ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق،
یہ یاد رکھیے، اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا، ہم اپنے بھائی کی مشکل کو ٹالیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، جس کی جتنی میرے اندر وسعت ہوئی، طاقت ہوئی، اتنا ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے، اور اللہ جو ہماری مدد فرمائے گا وہ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا۔ کتنا بڑا سہارا حضور نے فرمایا، تو اپنے بھائی کا سہارا بن کے تو دیکھ، اپنے بھائی کی مدد کر کے تو دیکھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے تو دیکھ، فرمایا اللہ تعالیٰ خود تیری مدد فرماتا رہے گا۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے تو چھوڑ دیا نا اپنے غریب بہن بھائیوں کو، ہم تو کسی خاطر مدارت میں اسے نہیں لاتے کہ کہیں کچھ مانگ نہ لے۔ اول تو اسی پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا۔ اور دوسرا، حضور کی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ ایک خاتون، بڑی ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، کئی دفعہ میں یہاں پہ بیان بھی کر چکا، دوبارہ اس چونکہ موضوع کے ریلیٹڈ ہے۔ حضور کے مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمایا، اور حضور کی شان کیا ہے؟ رحمت للعالمین، نبیوں کے بادشاہ، رسولوں کے بادشاہ، کائنات کے شہنشاہ، اللہ اکبر، کائنات کے شہنشاہ، نبیوں کے بادشاہ، اللہ کے محبوب۔ دروازے پہ خاتون آ گئی، اس نے حضور کو آواز دی۔ خاتون انتہائی غریب، انتہائی سادہ، کپڑے بھی ان کے وہ کہیں سے پھٹے پھٹے۔ حضور مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے اس حوالے سے 2-3 احادیث مبارکہ ہیں، اور ہر ایک مختلف خاتون کے حوالے سے ہے۔ حضور مجھے آپ سے کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے اٹھے، صحابہ کرام کے پاس سے اٹھے اور اس کے پاس پہنچے۔ میں جو تمہارا کام ہے مجھ سے کہو، میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا، ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ پھر حضور اس کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو گیا۔ بھئی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اگر حضور نے فرمایا نا کہ کسی کو دو، اللہ کے اپنے بھائیوں کی مدد کرو، تو حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ حضور نے اپنا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے بھی بڑی حیرت انگیز بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک خاتون نے آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی آتا ہوں، گلی کی نکڑ پہ بیٹھ جاؤ۔ حضور صحابہ کرام کے پاس سے اٹھے، اس خاتون کے پاس پہنچے، وہ خاتون آپ کو میدان میں لے گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرب کی گرمی، پاکستان میں جو درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 42 43 ہوتا ہے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، عرب میں پہنچتا ہے، سعودی عرب کے اندر 54 54 55 تک وہاں پہ اتنی گرمی پڑتی ہے۔ اس خاتون نے کیا کیا، وہ خاتون حضور کو کھلے میدان میں لے گئی، سورج اپنی خوب تپش برسا رہا ہے، کافی دیر تک جب حضور تشریف نہیں لے کے آئے، فاروق اعظم اٹھے، فاروق اعظم ان کے حضور کو تلاش کرتے کرتے وہاں پر جب پہنچے تو دیکھا وہ خاتون حضور کو لیے کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حالت میں دیکھا، حضور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، حضور آپ اس کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو کر کتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں؟ آقا آپ کے علم میں نہیں، یہ پاگل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اگر اس کی میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ ایک پاگل کے ساتھ، ایک دیوانی عورت کے ساتھ، دیوانی جس کا دماغی توازن درست نہیں، اس کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسن سلوک فرمائیں، اور ہم اپنی سگی بہنوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے غریب دوستوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے، عاجزی پیدا کیجیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک سنیے، ہاں یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ،
جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ بھیا کتنی میں کہہ رہا ہوں جاندار حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے یہ کہ اپنے بھائی کا عیب چھپاؤ، اپنے بھائی کا عیب چھپاؤ، پردے ڈالو اپنے بھائی کے عیب پر، اپنے مسلمان بھائی کے عیب پہ پردے ڈالو، اس کا عیب کسی پر ظاہر نہ کرو، اس کی باتیں کسی کے پاس نہ کرو۔ فرمایا اپنے جو مسلمان اپنے بھائی کا عیب چھپا لے، عیب کس کے اندر نہیں ہے؟ میرے اندر بھی عیوب ہیں، آپ کے اندر بھی ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں عیبوں سے پاک رکھے۔ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جناب پھیلا دینا، تجھے پتا ہے اس نے کیا کیا، تجھے پتا اس نے کیا، اچھا یہاں یہ ہمارے ایک نیچرل ٹروتھ ہے ہمارے پاس سے گزرے نا، دو تین دوست، دو چار احباب بیٹھے ہوں، یار یہ بندہ بڑا شریف ہے، کٹے دا شریف ہے، آ کام کیتا سی انہیں، اس کے خلاف بات شروع کر دی، اس کا عیب کھول دیا، اس کا عیب کھول دیا۔ اب عیب کھولا، اس کی عزت اچھالی نا، کیا کیا؟ بولے عزت کو اچھالا، اس کی عزت جہاں پہ ہو رہی اس کو مزید بگاڑ دیا۔ اس نے تو تعریف کی نا اپنے اس کی، بھئی اچھا بندہ ہے، پیچھے سے اس کی عزت اچھال دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کرو، عیب پہ پردہ ڈالو، کوئی عیب بیان بھی کر دے، نہیں یار تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، بس بات ختم کرو اس کو۔ اس لیے غیبت کو حرام کیا گیا، اور غیبت کو آپ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا۔ بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں، حدیث پاک میں ہم تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی ہی کہا گیا ہے، اور یہ الگ بات ہے ہم اپنے ان کو بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، یہ الگ بات ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا کہ اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، اور غیبت کا گناہ کتنا؟ فرمایا جیسے کسی نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سارے صحابہ اور صحابیات روزے سے رہیں، سب نے روزہ رکھا۔ پھر حضور نے فرمایا جس نے بھی افطار کرنا ہو میرے پاس آ کر افطار کرے۔ صحابہ کرام نے غروب آفتاب کے وقت کی تار بنا لی، اور حضور سب کو عطا فرماتے رہے، افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہے۔ دو خاتون آئیں، دو خاتون حضور کے پاس آئیں، حضور نے ان کو ویسے گزار دیا۔ وہ ایک پاس کھڑے، حضور انہوں نے بھی روزہ رکھا؟ فرمایا نہیں، یہ روزے سے نہیں ہے، یہ روزے سے نہیں ہے۔ نہیں حضور انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ فرمایا میں جو کہ روزے سے نہیں ہے یہ، حضور یہ صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ فرمایا کچھ نہ کھایا پیا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ روزے سے نہیں ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں ان کے منہ سے گوشت کی بو سونگھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے برائی تو کی تھی نا، اور قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کی، تو فرمایا گویا کہ اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اور ہم کتنا وہ گوشت کھاتے ہیں ہر بندہ دیکھ لے، ہماری زبانوں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، اور ہمیں حکم کیا ہے؟ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، پردہ پوشی کرو اپنے بھائیوں کے عیبوں پر، اپنے بھائی کے عیب پر، اس کے قصور پر پردہ ڈال دو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ آواز کام آئی ہے بھائی؟ یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جب کسی کا عیب بیان کرنے لگو تو پہلے اپنے گریبان پہ جھانکو، بھئی میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں جو اس کا عیب ظاہر کر رہا ہوں۔ کسی کا عیب سامنے آئے پردہ ڈال دو، چھوڑ دو اس کو۔ فرمایا جو اپنے بھائی کے پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اگلی حدیث پاک سماعت کیجیے گا، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی عزت میں کمی آ رہی ہو، جو مسلمان کی ایسی جگہ پہ مدد کرے جہاں اس کی عزت میں کمی آ رہی ہو، اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، اس کی عزت اچھالی جا رہی ہو، یہ ان باتوں ان جملوں کو ذہن نشین کیجئے۔ فرمایا جہاں کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، عزت اچھالی جا رہی ہو، اس کی عزت پہ باتیں کی جا رہی ہوں، فرمایا وہاں پر اس کی عزت کو سنبھال لینا، وہاں پر اس کی عزت کو قائم رکھنا اور اس کی عزت کا اظہار کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور ہمارا جو عالم ہے اس کے بالکل ہی برعکس ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جہاں پر کوئی بیان بھی کر رہا ہوں نا، کسی کی عزت بیان بھی کر رہا ہوں، ہم وہاں اس کے عیبوں کو اچھالتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ یہ مسلمانوں کی نشانیاں نہیں ہیں، جو ہماری حالات ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر دمہ و مالہ و عرضہ، فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ مطلب یہ کہ میں آپ کے جان مال اور عزت کا ضامن ہوں، آپ میرے مال جان عزت کی ضامن ہیں، اور جس کے خلاف کرتے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل مسلمان بنائے، اور ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، ایک بندہ آیا حضور کے پاس، حضور میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تو ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑ دیتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے صبر سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں، میں صلح کرتا ہوں وہ لڑائی کرتے ہیں، میں صبر سے کام لیتا ہوں وہ جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق بناتا ہوں وہ تعلق توڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا واقعی تم ایسا کرتے ہو؟ جی آقا ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بھائی نے کچھ بھی کہہ دیا معمولی سا جو ہماری طبیعت کے خلاف تھا، کچھ بھی کہہ دیا، ہم نے اس کو بلانا بھی نہیں ہے، لڑائی کر لینی ہے کہ تو نے تیری ہمت کیسے ہو مجھے یہ کہنے کی، تیرا معاملہ کیسا ہوئی، اور ہمیں حکم کیا ہے بھی صبر کرو۔ اگر کوئی تم سے تمہاری جہالت کا برتاؤ کرے تو حضور نے فرمایا اسے معاف کر دو۔ فرمایا تم اپنے بھائی کو معاف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ایک ہندو تھا، اس نے حضور کی شان میں کتاب لکھی، مسلمانوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے پوری کتاب لکھی۔ یہ دیکھیے اس کے آخری جملے پہ غور کیجئے گا، کتاب لکھ دی تو کسی کتاب بڑی اس کی چھپی چلی، تو کسی نے اس سے پوچھا بھئی تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو نے کتاب تو لکھ دی، تو ان کا کلمہ بھی پڑھ لے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ان کی شان میں کتابیں تو لکھ دی۔ کہا وہ ہستی بڑی عظیم ہستی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب میں ان مسلمانوں کو دیکھتا ہوں نا آج کل کے، تو میں کہتا ہوں میں اپنے مذہب میں ٹھیک ہوں۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ ان کو آن لائن کاروبار ہے، وہ
ایسے افسوس کے لہجے میں انہوں نے مجھے کہا، بتایا بات ہو رہی تھی، کہتا میں کسی مسلمان سے ڈیل نہیں کرتا، اور خصوصاً پاکستانی کا اس نے نام لیا، میں کسی پاکستانی سے ڈیل نہیں کرتا، میں گوروں سے ڈیل کر لیتا ہوں، ان کے ساتھ میں کاروبار کر لیتا ہوں، لیکن کسی مسلمان کے ساتھ میں کیوں؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر تو باہر والوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، گوروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ان کے ساتھ تم یہ کام کر رہے ہو، بھائیوں کے ساتھ۔ کہتا مفتی صاحب مہربانی فرمائے میری بات تو سن میں، ہوا کیا؟ کہتے ہیں پاکستانی ہو یا جو مسلمان ہیں، کبھی وعدے پہ پورا نہیں اترے، کبھی وعدے پہ، کہتے ہیں میرے کاروبار میں پورا نہیں اترے۔ کہتے کراچی کا ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ میں نے کام کیا، بھئی کل کو پیمنٹ آ جائے گی، پرسوں کو آ جائے گی، اگلے ہفتے مل جائے گی، کہ ٹالتا رہا، میں پھنس چکا تھا، میں ٹلتا رہا۔ کہتے بڑے عرصے کے بعد فون کر کر کے بندہ ذلیل ہو کے کہتے پھر پیسے، کہتے گوروں کا کیا کام ہے؟ ایک جو ٹائم دیتے ہیں، پورے اس ٹائم پہ پیمنٹ موجود۔ ہماری عادتیں غیروں نے اپنا لی، غیروں نے ہماری عادتیں اپنا لی، اور شاید اسی وجہ سے ان کو ترقی بھی نصیب ہے۔ جو ہماری اچھی عادتیں تھیں، اسلام ہمیں کہتا تھا، اور آج ہم وہ جھوٹ کو ہم فن عظیم سمجھتے ہیں، بھئی بڑا فن ہے جھوٹ، دھوکہ دینا فن عظیم ہے، بڑا شاندار فن ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو نا، اپنے بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہو، وہ تم سے لڑائی کرتا ہے، فرمایا تم اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا رہے گا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے۔ معمولی معمولی سی باتوں پہ جھگڑا۔ ایک عالم دین صاحب، یہ جانتے بھی ہوں گے، بڑے مشہور ہیں ہمارے ملک کے، مولانا اجمل رضا قادری صاحب، سنا ہے نام؟ سوشل میڈیا پہ کافی مشہور ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ کہتے میں سمجھا کوئی اہم مسئلہ ہوگا، کہ کئی سالوں سے کہتے ان کی گفتگو نہیں تھی، کئی سالوں سے گفتگو نہیں تھی ان کی، کہ یہ کیا معاملہ بن گیا، بھئی کیا ان کی وجہ بنی لڑائی کی، یہ کیوں لڑائی ہوئی ان کی؟ کہ میں سمجھا بڑا کوئی خاندانی مسئلہ بن گیا ہوگا، کوئی یہ وہ جو ہمارے عموماً بڑے بڑے مسائل بنتے ہیں۔ میں نے پوچھا بھئی ہوا کیا؟ کہتے ایک شادی پہ میں گیا تھا، تو باقی سب کو وہ شیشے کے گلاس ملے تھے، مجھے ایک سٹیل کا گلاس مل گیا تھا، مجھے وہاں بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی آج کے بعد میں نے تجھے بلانا ہی نہیں ہے، تو نے مجھے سٹیل کا گلاس کیوں دیا؟ یہ بات ہے کرنے والی۔ اور یہ تو ایک مثال ہی نہیں، معمولی سے معمولی باتوں کی وجہ سے ہم نے بالکل بول چال ختم کی ہوئی ہے، بالکل۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، کسی سے بغض رکھو تو اللہ کے لیے رکھو، کسی سے بغض رکھو وہ بھی کس کے لیے؟ محبت کرو تو، باقی یہ جو اپنا لینا دینا ہے نا، اپنے ساتھ معاملات ہیں، اس کو بھی شریعت پر چھوڑ دیا کریں۔ حضور آپ نے ہمیں یہ فرمایا، یہ آپ کا ہی امتی ہے نا، حضور آپ کی خاطر میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں صرف یہ سمجھ لو کہ بھئی یہ میرے نبی کا امتی ہے۔ نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ نبی سے محبت ہے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی کہ نہیں کرنی؟ بس یہ سمجھ لو کہ یہ میرے نبی کا امتی ہے، اپنے نبی کے امتی سمجھتے ہوئے میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، پھر دیکھنا وہ گنبد خضرا والا کیسے نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث پاک سنا کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں، پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم آگے چلیں گے۔ میں نے خطبے کی شروع میں کہا تھا یہ اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہماری شروع ہے، پھر ماں باپ کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، بہنوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنی گھر والی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اپنے معاشرے میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ آئندہ جو 4-5 جمعے ہوں گے ان سے انشاءاللہ بالترتیب ہم بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخری حدیث پاک، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، مسجد نبوی شریف کے دروازے میں داخل ہوئے، اور حضور نے ان کے آنے سے پہلے فرما دیا تھا، اور ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ابھی جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کو پتا ہے کون جنتی ہے، ابھی جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔
سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی داخل ہوئے، تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا، ان کی داڑھی میں ابھی پانی کے قطرے بھی موجود تھے، انہوں نے جوتا اٹھایا، اندر داخل ہوئے، ایک کنارے پہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب ہم سب انہیں بڑے ایک کہتے ہیں کہ بڑی محبت کے ساتھ دیکھنے لگے کہ جنتی شخص آ گیا۔ حضور نے فرمایا جو داخل ہو جنتی۔ اگلا دن ہوا، پھر حضور کی مجلس میں ہم موجود تھے، پھر حضور نے فرمایا ابھی جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کہتے وہی صحابی پھر داخل ہوئے۔ تیسرا دن ہوا، پھر حضور نے فرمایا ابھی جو داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے تیسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ 3 دن ان کو جنت کی بشارت ملی، ان کا کوئی خاص عمل تو دیکھوں، بڑی بات نہیں ہے 3 دن جنت کی بشارت، جو خاص عمل ہوگا نا، خاص کوئی عمل ہوگا تبھی تو فرما رہے ہیں نا۔ کہتے میں شام ہوئی تو میں نے دروازہ ان کا جا کھٹکھٹایا، تو میں نے کہا کہ وہ بڑی عمر کے صحابی تھے، یہ چھوٹی عمر کے تھے، تو میں نے کہا چچا جان میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں، مہمان بنوں گا آپ کا۔ فرمایا بڑے شوق سے، کیونکہ مہمان ہم تو زحمت سمجھتے ہیں لیکن مہمان اصل میں رحمت ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کی بخشش کروا کر جاتا ہے۔ ہم سمجھنے لگ گئے کہ بھئی مہمان تو بڑے زحمت ہے، تو یہ نہیں، مہمان رحمت بن کے آتا ہے۔ خیر، کہا چچا میں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں بڑے شوق سے۔ کہ 3 دن میں ان کے ساتھ رہا، وہ بھی تہجد پڑھتے تھے، ہم بھی تہجد پڑھتے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ صبح ہوتی وہ بھی کاروبار پہ چل جاتے، میں بھی ان کے ساتھ کاروبار پہ چلا جاتا۔ کہ کوئی بھی خاص عمل میں نے ایسا نہیں پایا جو دوسرے صحابہ کرتے ہوں یہ نہ کرتے ہوں، اور یہ کرتے ہوں دوسرے صحابہ نہ کرتے ہوں، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں پایا۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے میں نے ان سے اجازت چاہی، تو میں نے ان سے عرض کی کہ چچا جان معاملہ یہ تھا کہ میں دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن ہوئے، حضور نے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی، آخر وہ آپ کا کیسا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ 3 دن حضور کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، میں بھی اس عادت کو اپناؤں۔ تو کہنے لگے بیٹا توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت کیجئے گا، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا بیٹا جو میرا عمل تھا تم نے وہ دیکھ لیا، جو باقی کرتے ہیں میں بھی وہ کرتا ہوں، ہاں ایک بات ہے۔ عرض کی چچا جان وہ کیا؟ فرمایا بات یہ ہے جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں ہوتا، میرے دل میں بغض نہیں ہوتا، کسی بھی مسلمان کے خلاف میرے دل میں بغض نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے حضور نے مجھے 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ تو میرے بھائیو ہمارے دل کیسے ہیں، یہ محاسبہ کیا کریں اپنا رات کو سونے سے پہلے کہ میرے دل میں کس کس کے خلاف ابالے پڑ رہے ہیں، میں کس کس کو نہیں بلاتا، کس کس سے میری لڑائی ہے۔ حضور نے فرمایا صلح کرو۔ فرمایا صلح کرنے جاؤ گے نا عاجزی تم کرو گے، عاجزی تم کرو گے، عاجزی تم کرو گے، لوگ کہیں گے آپ بھی چلا گیا نا، نیما ہو گیا نا، نیما ہو گیا۔ نیما جو صلح کرنے جاتا ہے نیما ہو کے جاتا ہے نا، بولے نیما ہو کے جاتا ہے نا، جو صلح کرنے جاتا ہے بولے نیما ہو کے جاتا ہے، اگرچہ اس نے اگلے نے زیادتی کی ہو لیکن تیرا بھائی ہے۔ فرمایا نیما ہو کے تو جائے گا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ خود تجھے بلندی عطا فرمائے گا، اور جسے اللہ بلندی عطا فرمائے نا اسے کوئی نیما کر نہیں سکتا۔ فرمایا عاجزی اختیار کرو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین سیکھنے، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔